کسی بحثوں میں الجھایا جاتا ہے کہ جی آپ کے علماء جناب ابو طالب پہ نہیں بولتے، جناب امیر معاویہ پہ نہیں بولتے، بالفرض مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ ہم نہیں بولتے، ہم جو بولتے ہیں کیا وہ غلط بولتے ہیں؟ یہ بتاؤ۔ ہم جو بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ سید الانبیاء ہے، آپ رب کے حبیب ہیں، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، جو کچھ بنا آپ کے لیے بنا، دونوں جہان کے سلطان آپ۔ یہاں بھی آپ کا سکہ رواں ہے اور وہاں بھی آپ کا سکہ ہی جاری ہوگا، دونوں جہان آپ کے نور سے روشن ہے۔ ہم جو بیان کرتے ہیں کیا اس میں کوئی کمی ہے تو یہ بتاؤ۔ اب وہ باتیں ہم چھیڑیں تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم بات کر نہیں سکتے، لیکن ہمارے پاس ان جھگڑوں کا وقت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، بات سے لوگ کرتے رہے، چھیڑتے رہے موضوعات کو، ہم اپنے آقا کی بات کرتے ہیں۔ یہ سوال ذرا اس پر ہمارا بھی تو ایک سوال ہے، یہ کیوں نہیں کہا حضور پاک کے والد جناب عبداللہ بھی کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ سوال تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا؟ ہم تو بحمداللہ جناب ابو طالب کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمات کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ سوال کرنے کا حق تو ہم بھی رکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا حضور کے والد کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ تمہیں لوگ یہ الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں، الٹے سبق دیتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ہر فرد سے پیار کرتے ہیں، ہر فرد کا احترام کرتے ہیں۔ جب دیکھنا حضور کے تعلق سے ہے کہ اہل محبت، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تھے مدینہ منورہ میں، کوئی عزیز بازار جانے لگا تو کہنے لگا کہ حضور کوئی شے منگوانی ہو تو آپ حکم فرمائیں، تو فرمایا کہ اور تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے مدینہ منورہ سے کفن کا کپڑا خریدو، کپڑا خریدو اور اس کو مدینہ منورہ کی کسی گلی میں بچھا دو اور انتظار کرو کہ مدینہ پاک کا کوئی کتا اس کے اوپر سے گزر جائے۔ جب کوئی کتا مدینہ منورہ کا اس پر سے گزر جائے پھر اس کو سمیٹ لینا، اس کو ساتھ لے جائیں گے اور وہی میرا کفن بنے گا۔ جس جماعت کی فکر یہ ہے، ہمارے پاس جو ہے ہم سے وہ کیوں نہیں سنتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سنو، حضور کی شانیں سنو۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم حضور کی ساری نسبتوں کا ادب کرتے ہیں، آل کا بھی، اصحاب کا بھی، حضور کے گھرانے کا بھی ادب کرتے ہیں،
حضور کے زمانے کا ادب کرتے ہیں، شہر پاک کا ادب کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام ہم پر واجب ہے۔ اب سرکار کے فضائل اسی حوالے سے بات کر لیتا ہوں۔ جناب ابو طالب سرکار کا ہے بچپنا، میلاد کا بڑا موضوع ہے، یہ سرکار کا بچپنا ہے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں حضور تشریف فرما ہے، دور ہے قید سالی کا، بارشیں بند ہیں، قید سالی ہے، تو آل مکہ جناب ابو طالب کے دروازے پہ آئے، دستک دیتے، آپ باہر تشریف لاتے، وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ جناب عبد المطلب کے فرزند ہیں، آپ دیکھیں ہمارے علاقے کا کیا حال ہو گیا، طویل دورانیے کی خشک سالی ہے، یوں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، کچھ نہ بچے گا، آپ دعا کریں اللہ بارش دے دے۔ جناب عبد المطلب اندر تشریف لے گئے، پھر یہاں وہ روایات میں بیان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے باہر آئے، کہ دیکھنے والوں نے دیکھا تو بیان کیا، یوں لگتا تھا یہ چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل کے سامنے آ گیا ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شہر کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم دعا کریں اللہ بارش دے دے، تو آپ دعا کریں، تو سرکار کو لے کر وہ آئے حرم کعبہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کعبے کے ساتھ لگائی، ادھر منہ نہیں ہے ادھر پیٹھ ہے، جناب سرکار کی پیٹھ کعبہ شریف کی طرف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، تو اسی وقت بادل امٹ کے آئے اور وادی مکہ پر زور کی بارش ہونے لگی۔ جناب ابو طالب نے حضور کا قصیدہ کہا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ وہ گوری رنگت والا، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ جس کے چہرے کا واسطہ دے کر بارش مانگی جاتی ہے، سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وہ یتیموں کا سرپرست، وہ بیواؤں کے سروں پہ چادریں ڈالنے والا۔ یہ قصیدہ جناب ابو طالب کا، چلے ہجرت ہو گئی، جب سرکار 40 سال کی عمر میں اعلان تو نبوت فرمایا، 13 سال کی زندگی مکہ پاک کی گزار کے مدینہ منورہ میں آ گئے، اب 1 سال آیا، قید سالی آ گئی، بارشیں نہیں ہیں، سرکار جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بندہ اٹھا، حالک المالو والیال، یا رسول اللہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے مال یا سب ہلاک ہو رہے، حضور دعا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، حضور کی دعا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض لیتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا،
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بارش ہونے لگی اور پورا ہفتہ ہی بارش ہوتی رہی۔ دوسرا جمعہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ممبر پہ تشریف لائے، پھر وہی بندہ یا کوئی اور پھر اٹھ کے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہلاک المال والعیال۔ سرکار پہلے خشک سالی سے مار رہے تھے، تو اب تو یہ بارش کی کثرت، یہ ایک سیلاب کی کیفیت ہے، اب اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ اطراف میں بارش برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ درمیان سے بادل پھٹ گیا، بارش رک گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر چچا ابو طالب ہوتے یہ شان دیکھ کے کتنے خوش ہوتے۔ ہے کوئی وہ ابو طالب کا قصیدہ مجھے سنائے؟ تو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مجلس میں کھڑے ہوئے اور جناب ابو طالب کا یہ قصیدہ پڑھا ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ابیض کہ حضور کی مجلس جمعہ کا دن حیدر کرار نعت پڑھ رہے ہیں، کلام ابو جناب ابو طالب کا یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور نے سب کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہماری فکر یہ ہے ہم حضور کی نسبت سے صحابہ کا ادب کرتے ہیں، ہم حضور کے تعلق کی وجہ سے آل کا احترام کرتے ہیں، تو تم نے ضرور ہمیں جھگڑے میں گھسیڑنا ہے۔ جب ہمارا ایمان یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے وہ قابل احترام ہے، بس ہماری یہی فکر ہے۔ اور سرکار کا ارشاد کیا ہے؟ اذکروا محاسن موتاکم ودعوا مساویہم فَإِنَّهُمْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا۔ فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے محاسن بیان کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو، مرحوموں کے محاسن بیان کرو، وَدَعُوا مَسَاوِيهِمْ ان کی برائیاں بیان نہ کرو، ان کی برائیاں بیان نہ کرو کہ محاسن بیان کرو۔ فَإِنَّهُمْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، وہ انہوں نے جو کیا وہ بھی آگے پہنچا ہوا، وہ بھی ادھر پہنچ گئے۔ اب وہ جانے ان کا رب جانے، وہ جانے ان کا رب جانے۔ ہم نے تو حضور کی نسبت کا احترام کرنا ہے۔ پھر یہ بھی تو شرفاء کا طریقہ ہے۔ اور کسی کے گھر میں پھر ماں باپ کا بھی تو اختلاف اور جھگڑا ہو جاتا ہے، تلخی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو کیا بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ باپ کے ساتھ شریک ہو کر ماں کی پٹائی شروع کر دے، یا ماں کا ساتھی بن کے باپ کی پٹائی شروع کر دے؟ بیٹے نے اپنی حیثیت میں رہنا ہے۔ ان کے مشاجرات، ان کے اختلافات وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا ہے، بندہ پروردگارم امت احمد نبی،
ذرا غور تو کریں نا، یہ دنیا میں نام کن کے زندہ ہے؟ عزتوں سے کس کے نام لیے، کن کے نام لیے جا رہے ہیں؟ یہ غوث پاک، ابو حنیفہ، یہ داتا صاحب، یہ خواجہ صاحب، یہ غوث بہاؤالحق زکریا، یہ بابا شرق فرید، یہ نظام الدین اولیاء، وہ انہی ادب والوں کے تو نام لیے جا رہے ہیں۔ کہیں بھی ادبوں کا بھی ذکر آیا ہے؟ ادب والوں نے ہمیں کیا درس دیا؟ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ تو الحمدللہ ہمارا اعمالنامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نسبتوں کے ادب، تعظیم اور محبت کے کلمات سے بھرا ہوا ہے۔ کسی کے گستاخ اور بے ادب ہم نہیں ہیں، اور نہ ہم اس جھگڑے میں پڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم فضائل سناتے رہتے ہیں، حضور کے محاسن سناتے رہتے ہیں کہ ہمارے بدترین مخالف بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بریلوی لوگ حضور کا وہ ادب کرتے ہیں جو صحابہ کرتے ہیں۔ اتنا احترام رسول اللہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو میں نے آپ کو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سنائی کہ مدینہ پاک کے کتے کے پاؤں لگ جائیں نا، بس وہ کپڑا میرا کفن بنایا جائے۔ تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، اے ہو رتبائے ہر کامل ولی دا، نسبت خود۔ یہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئی ذوق آیا، ذوق کی کیفیت میں تو مجھے مولانا عنایت اللہ صاحب کا انداز یاد آتا ہے۔ جامی نے ادب سے کہا، یا رسول اللہ اپنی گلی کے کسی کتے کا نام جامی رکھ دیجئے۔ سرکار جب اپنی گلی کے کتے کو جامی کہہ کے پکاریں، یہی نام میرا بھی ہے کہ میرے دل میں ایک سرور آئے گا، میرا نام حضور کے کتے کے نام پر ہے۔ یہ کہا سرکار اپنے کسی کتے کا نام رکھے جامی۔ میں کہوں گا اگر وہ پوچھیں گے نا تو کون ہے، تیری نسبت کیا، میں کہوں گا میرا نام حضور کے کتے کے نام پر ہے۔ یہ کہا، پھر دوسرا خیال آیا، کیا آیا کہ جامی تو کتے نبی پاک دی گلی دا کتا کتے، نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم۔ مولانا قدسی رحمت اللہ، نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم۔ آپ کی گلی کے کتے سے میں نے نسبت کی اپنی، یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں کہ میں کہاں، سرکار آپ کی گلی کا کتا کہاں، نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم۔ زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی، زاں کے نسبت اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ علیہ کی مصرع ہے نا، سگے کوئے محمد۔ یہ نہیں کہتے کہ میں حضور کی گلی کا کتا ہوں۔ فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں، سگے کوئے محمد، میں حضور کی گلی کے کتے کی گلی کا کتا ہوں۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں، سب کو مار پڑ دیا نا، یہاں سب کی پٹائی ہوتی
لیکن بریلی والے کا نام بلند سے بلندتر ہی ہوتا جا رہا ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں، دیکھ لو بابا خادم رضوی، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سب کو پٹائی پڑ رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، لانتیں برس رہی ہیں، بیزتیاں ہو رہی ہیں، گالیاں مل رہی ہیں. اپنے بیگانے بھی مولانا خادم حسین کا نام عقیدت سے لیتے ہیں، کیونکہ اس نشانی کے جو نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تجھ سے درد، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھ سے درد، تجھ سے درد، در سے سگ اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے درد، در سے سگ اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. وہ بلدیہ والے وہ جب وہ مہم شروع کرتے ہیں نا، کتا مار مہم، تو وہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا اسے نہیں مارتے. یہ لاوارث نہیں ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی مالک ہے. تو تاجدار بریلی کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. وہ ایک تھا صحافی، وہ کسی کا بڑا طرفدار اور علماء کا بڑا نقاد، بڑا نقاد. لیکن جب امیر المجاہدین کی وفات ہوئی اور وہ جنازے کا منظر دیکھا اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا، یہ کتنا بڑا انسان تھا، میں کتنا غفلت میں پڑا رہا. اے کاش کہ میں نے ان کے قدموں میں جا کے ان سے ملاقات کی ہوتی. کہ اس نشانی کے جو سگ، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اور یہ سارے مال وجن یہ جنازہ سارے کہتا پڑھو بات بھی شان کدے نظر نہ آسی. لو چھوڑو پارٹیوں نے جھگڑے جسا مرضی نے ووٹ دے ہو، لیکن سارے مار وجن نا کیا لیگیے تے کیا دوئیے تے تریے تے چوتے، ان سارے کٹھے مرن تے کٹھا جنازہ پڑھو تے اتنی دنیا بات بھی جمع کوئی نہ ہو سی. تے اتنے درویش تے فقیر تے کلندر تے اولیاء تے حافظ تے قاری تے شیخ الحدیث تے فقیرانہ اور مفتی مجیب الرحمان جا بندہ تاپر ملک نا عالمی سطح نہ سکالا رہے تے وہ عام بندے نے سمجھ گلو کہ جنازہ پڑھنا کا اے رنگ قدر نظر نہ آسی. کیوں؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بات تو حضور کے ساتھ کھڑے تعلق کی ہے، سرکار کے ساتھ کھڑے تعلق کی بات ہے. اس لیے یہ تو اس دکان پر تو یہی سودا ملے گا. تو اللہ کرے ہم اپنے اکابر کے طریقے پہ قائم رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا، آپ کی آل کا، آپ کی امت کے علماء کا، اولیاء کا احترام ہی کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے اور پھر میدان معاشر حضور کے آل و اصحاب کے چاہنے والوں میں ہمارا حشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.